بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 پشتو زبان میں ایک علامتی افسانہ ہے جس کا ترجمہ فاروق سرور نے بھیڑیا کے نام سے کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں۔ ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھرا رہا ہے، غصے میں منہ سے آوازیں نکال رہا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کم وقت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، ٹھہرا ہوا ہوں، گھر ہے، یہ ایک عجیب سا درخت ہے۔ بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جانا ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ میں جہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو سپیکرز ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں۔ لیکن جہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، بےتاب ہوں، وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا۔ لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ مایوسی کے اس گپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے، میں جہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن یوں ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اذیت، تکلیف، دکھ، درد یا مصیبت۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں۔ ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے اور ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے، انگ سے مراد ہے جسم کا حصہ، جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو، چابک سے، چھڑی سے سخت مارا ہو، بے حد زیادہ مارا ہو۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔
خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھرا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بیڑیوں سے خوف زدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس روز بروز ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم وقت ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے، جنون پاگل پن، کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی گراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، باولا پن، پاگل پن۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ہم دونوں کے بیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اور نہ یہ عذاب کی زندگی کب تک گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیچتر میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں، برا بلا کہہ رہا ہوں۔ میرا بیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بد دعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم وقت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں، اور اوپر کھڑا خوف سے کام رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں
کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوف زدہ کرتی ہے۔ بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود، جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ بیکار۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ الوداعی نظر، رخصت ہونے کی نظر۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بہ لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاوف ہے، کوئی کام نہیں کر رہا۔ میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں، جو نیچے سے دے رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، رائی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا یوں ہی اپنے سامنے پاتا ہے، مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، میں اسے ایک اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دڑم سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے سبق نمبر 11 بھیڑیا کی تدریس کا کام مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی اور آپ کم سے کم اپنے 1 2 4 دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار شائستہ الفاظ میں کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔